السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 اور 8 کا ترجمہ۔ یہ دنیا اتنی خوشنما کیوں، یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ پھر لعل شاید کا آپ، فَلَعَلَّكَ پھر شاید کہ آپ باخع کھپا دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، نفس کا اپنی، نفس کا اپنے نفس کو، اپنی جان کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ پھر شاید کہ آپ اپنی جان کو کھپا دینے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ عَلَىٰ پر، آثار اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، آثار قدیمہ، آثار نشانات، نشانات پیچھے ہوتے ہیں، بندہ آگے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے پیچھے، ان کے، آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا ان اگر، لم یؤمنوا آمنا یؤمنوا آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنوا وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یہ لفظ بھی ہے یؤمنون لیکن لم کی وجہ سے نون گر گیا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لائے تو، بہذا الحدیث بھی پر، ھذا الحدیث حدیث بات، کتاب مراد قرآن ہے، بہذا الحدیث اس حدیث پر، اس بات پر، اسفا غم کی وجہ سے، فَلَعَلَّكَ اس کے ساتھ اسفا بھی ملا لیتے ہیں، پھر شاید آپ افسوس سے، باخع نفس کا ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان کی کرتوتوں پر، ان لم یؤمنوا اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اس حدیث پر یعنی قرآن پر۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کو ان مکے والوں کی اتنی فکر ہے، اتنا ان کے غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس پر ہلاک کر لیں گے، آپ اتنا اس غم اور فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس دنیا کی حقیقت دیکھیں کہ ہم نے اس دنیا کو رونق کیوں بخشی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اِنَّا دو لفظ ہیں، اِنَّا اور نا، اِنَّا بے شک، نا ہم نے، اِنَّا بے شک ہم نے، حقیقت ہے کہ ہم نے، جعلنا جعلا اس نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، اِنَّا جعلنا حقیقت ہے کہ ہم نے بنایا، ما جو، علی الارض ارض زمین، علی الارض زمین پر ہے، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ لہا لا کی ہا اس، زینت اللہ اس کی زینت، اس کی خوبصورتی، انا جعلنا حقیقت ہے کہ ہم نے بنایا، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ اس کی زینت، لنبلوہم یہ لام الگ کر دیجئے اور ہم کو الگ کر دیجئے، لفظ رہ گیا نبلو، بلا اس نے آزمایا، یبلو وہ آزماتا ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دے، نبلو ہم آزماتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں، یہ شروع میں لام کہ ہے، اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا، واو پر زبر آ گئی، لنبلو تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم امتحان لیں، ہم ان کا، ایہم ایو کون ہے، ہم ان میں سے، احسنو اچھا، عملاً عملی طور پر، عمل کی صورت میں، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ اس کی زینت،
اس کی خوبصورتی، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، ایو کون ہے ہم ان میں سے، ایہم کون ہے ان میں سے، احسن عملا عملی طور پر اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا پر تمہیں جو اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف امتحان ہے۔ میں امتحان لینا چاہتا ہوں، آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو عملی طور پر صحیح ہے، اچھا ہے۔ جب یہ امتحان پورا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لا واقعی، یہ لام تاکید کے لیے ہے، جائلون، جعل اس نے کیا، جائلن وہ کرنے والا ہے، اسم فاعل ہے، اور یہ اس سے جمع ہے، جائلون کرنے والے، لجائلون واقعی کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَائِلُونَ اور بے شک ہم واقعی کرنے والے ہیں، ما اس کو جو، علیہا علا پر، ہا اس کے، ہا کی ضمیر جا رہی ہے زمین کی طرف، ارض کی طرف، ما علیہا جو اس پر ہے، جو زمین پر ہے، جو اتنا خوبصورت اور خوشنما تجھے نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر رونق اور بہاریں اور خوبصورتی ہے، اس کو کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ سعیدن جوروزہ، سعیدن مٹی، سعید میدان، جوروزہ چٹیل میدان، جس میں کوئی چیز نہ ہو، بالکل صاف اور ہموار ہو۔ انا لجائلون بے شک ہم کرنے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس پر ہے، سعیدن جوروزہ چٹیل میدان۔ یہ جو دنیا کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، محلات، کہیں باغات اور کہیں لہلہاتی فصلیں، یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف انسان کا امتحان لینے کے لیے ہے۔ دیکھا ہوگا جیسے طالب علموں کا امتحان ہوتا ہے تو کمرہ امتحان سج جاتا ہے، جیسے ہی امتحان ختم ہوتا ہے وہی کمرہ کئی کئی مہینے بیکار پڑا رہتا ہے، اجڑا رہتا ہے، کوئی چیز وہاں ملتی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جیسے ہی امتحان ختم ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا، یہاں سب ملیا میٹ ہو جائے گا، ایک چٹیل میدان ہوگا۔ یہ دنیا بس ہمارا امتحان ہے، بس اس پر توجہ کیجیے۔ یہ امتحان ایک بار ہونا ہے، بار بار نہیں ہونا، آخری چانس ہے، اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا سو ہو گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ مالک ارض و سما کے آگے التجا ہے کہ وہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔